بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سید عارف بہار اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آزاد کشمیر کے انتخابات کا شیڈیول الیکشن کمیشن نے جاری کر دیا اور 25 جولائی کو بروز اتوار آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات منعقد ہوں گے، جس میں اس وقت تک آزاد کشمیر کی 3 بڑی اور قابل ذکر سیاسی جماعتیں حصہ لے رہی ہیں، جن میں سب سرفہرست آزاد کشمیر کی حکمران جماعت مسلم لیگ نون ہے، جبکہ سابق حکمران جماعت پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر قسمت آزمائی کر رہی ہے، اور تیسری بڑی جو پلیئر ہے ان انتخابات میں، جو ماضی کے برعکس ان انتخابات میں ایک اہم پلیئر کے طور پہ ایمرج ہوئی ہے، وہ پی ٹی آئی آزاد کشمیر ہے۔ یہ 3 جماعتیں ان انتخابات میں ایک اپنا پورا زور صرف کرنے جا رہی ہیں۔ تینوں جماعتوں نے اپنے امیدواروں کا اعلان کر دیا ہے اور ابھی ان کے انتخابی منشور سامنے آنا باقی ہے، لیکن انتخابات کی ایک جو فضا ہوتی ہے، جو درکار ہوتی ہے ایک انتخابی ماحول کو بنانے کے لیے، وہ پوری طرح بنتی جا رہی ہے۔ ابھی باقاعدہ انتخابی مہم کا آغاز نہیں ہوا، لیکن بہرحال ایک ٹیک آف ہو گیا ہے اس ساری کمپین کا، اس ساری مہم کا، اور امیدواروں نے اپنے اپنے حلقوں میں اپنے اپنے مورچوں اور مداروں میں اپنے کام کا آغاز کر دیا ہے۔ آزاد کشمیر کے ان انتخابات کی سب سے جو اہم حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کا جو سسٹم ہے، جو نظام ہے، وہ 1985 سے جب پارلیمانی سیاست کے اس دور کا، جو ابھی تک رواں دور ہے، جو چل رہا ہے، آغاز ہوا، تو اس پہ 2 سسٹم کی چھاپ تھی، 2 پارٹی سسٹم۔ 1985 کے انتخابات میں جہاں مسلم کانفرنس ایک بڑے اور فعال کھلاڑی کے طور پہ میدان میں موجود تھی، اس کی قیادت اس وقت کے زمانہ شناس لیڈر سردار عبدالقیوم خان اور سردار سکندر حیات خان جیسی تجربہ کار شخصیات کے پاس تھی۔ وہیں پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر انتخابی اکھاڑے سے باہر نکل گئی تھی، کیونکہ پاکستان میں اس کی مادر تنظیم پیپلز پارٹی نے MRD کے اتحاد کے تحت جنرل ضیاء الحق کے زیر انتظام ہونے والے کسی بھی الیکشن پروسیس میں حصہ لینے سے انکار کیا تھا، اور وہاں MRD نے 1985 کے غیر جماعتی انتخابات کا بائیکاٹ کیا تھا، اور اسی نتیجے میں، اسی کے تسلسل میں آزاد کشمیر میں 1985 کے انتخابات کا بائیکاٹ پیپلز پارٹی نے کیا۔ تو مسلم کانفرنس کا مقابلہ کرنے کے لیے یہاں ایک 5 جماعتی اتحاد، قومی اتحاد کے نام سے وجود میں آیا تھا، جس کی قیادت اس وقت سابق صدر آزاد کشمیر کے ایچ خورشید مرحوم کر رہے تھے، اور آزاد کشمیر میں کئی برس تک چیف ایگزیکٹو رہنے والے میجر جنرل محمد حیات خان کر رہے تھے اس اتحاد کی قیادت۔ اس نے مسلم کانفرنس کو ٹف ٹائم دیا اور بہت حد تک مقابلہ کیا، لیکن پھر طاقت کا توازن ان انتخابات میں آزاد گروپس کے ہاتھ چلا گیا، اور انہوں نے اپنا وزن جو ہے وہ مسلم کانفرنس کے پلڑے میں ڈالا، اور یوں آزاد کشمیر میں مسلم کانفرنس کی حکومت قائم ہوئی۔ لیکن قومی اتحاد جو ہے وہ ایک مضبوط اپوزیشن کے طور پر ایوان میں موجود رہا، کہ ایچ خورشید جیسی قداور شخصیت قائد حزب اختلاف رہی، اور ان انتخابات میں تقریباً 8 سیٹیں جو ہیں وہ جنرل حیات خان کی تحریک عمل پارٹی نے جیتیں، اور 4 سیٹیں اس وقت کے ایچ خورشید مرحوم کی سیاسی جماعت نے، لبریشن لیگ نے جیتی تھیں۔ تو یوں ایک 2 پارٹی سسٹم اس وقت سے ایک ایمرج ہونا شروع ہوا آزاد کشمیر میں، اور بعد میں قومی اتحاد تو ختم ہو گیا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر دوبارہ جب انتخابی اکھاڑے میں اتری اور اس دھارے میں شریک ہوئی، تو مسلم کانفرنس کے مقابلے میں پیپلز پارٹی ایک وفاقی جماعت کے طور پہ، وفاق کی حمایت یافتہ جماعت کے طور پہ، وفاقی جماعت کی حمایت یافتہ جماعت کے طور پہ یہاں اپنا کام کرتی رہی، اور مسلم کانفرنس کو ٹف ٹائم دیتی رہی انتخابی سیاست میں۔ تو یہ سسٹم اس وقت سے 2 جماعتی رنگ لیے ہوئے ہے، 2 جماعتی رخ لیے ہوئے ہے۔ اب پہلی بار
پی ٹی آئی مرکز کی حمایت کے تاثر کے ساتھ، جو آزاد کشمیر کی سیاست میں بالخصوص انتخابی سیاست میں بہت میٹر کرتا ہے اور ہر دور میں میٹر کرتا رہا ہے، اس تاثر کے ساتھ میدان میں اتری ہے اور یہ ٹو پارٹی سسٹم کے لیے ایک سب سے بڑا چیلنج بن کر سامنے آئی ہے ان انتخابات میں۔ اب یہ ٹو پارٹی سسٹم کو توڑ سکتی ہے، اس پارٹنرشپ میں کوئی دراڑ ڈال سکتی ہے یا نہیں، یہ ایک الگ سوال ہے، لیکن بہرحال وہ اس وقت پوری طرح قسمت آزمائی کر رہے ہیں۔ آزاد کشمیر کی سیاست میں پاکستان کی طرح الیکٹیبلز کا ایک تاثر یہ رہا ہے کہ الیکٹیبلز کا ایک بڑا رول ہوتا ہے، یہ وہ بااثر لوگ ہوتے ہیں، یہ وہ بااثر شخصیات ہوتی ہیں، سرمایہ کی بنیاد پر، جاگیر کی بنیاد پر، اپنے روایتی تعلقات کی بنیاد پر، طاقت کے مراکز کے ساتھ اپنے اچھی ہیلو ہائی کی بنیاد پر یہ لوگ اپنا ایک حلقہ اثر مستقل بنا کر رکھتے ہیں، اور پھر یہ جہاں بھی اپنا پاندان لے کر جائیں تو وہ حلقہ اثر ان کے ساتھ چلتا ہے۔ کسی بھی جماعت میں جائیں وہاں وہ ان کی اپنی ایک حیثیت ہوتی ہے، اپنی آزاد حیثیت میں رہیں تب بھی ان کا ایک وزن ہوتا ہے۔ تو یہ آزاد کشمیر کی سیاست بھی چونکہ برادریوں کے گرد گھوم رہی ہے اور برادریزم پر مبنی ہے، سب سے بڑی جو اس کی حقیقت ہے وہ برادریزم ہے، تو اس لحاظ سے یہاں بھی ایک الیکٹیبلز کی ایک حیثیت ہوتی ہے، مانا جاتا ہے، اور جو موجودہ الیکٹیبلز ہیں ان کا جو آغاز ہے ان کی سیاست کا اور طاقت کا وہ 1985 میں ہوا تھا، کیونکہ اس کے بعد بہت سے لوگ منظر خالی کرتے چلے گئے، کچھ پیرانہ سالی کی وجہ سے، کچھ دائی اجل کے ہاتھوں اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد وہ اپنا ایک اس منظر خالی کرتے رہے، سکرین سے ہٹتے رہے، لیکن تقریباً جو ہے جو الیکٹیبلز کی اور جو جیتنے والوں کی ایک طاقت اور امیج جو ہے وہ 1985 سے بنا ہوا ہے۔ اس بار توقع یہ تھی کہ یہ الیکٹیبلز جو ہے انتخابی ماحول بنتے ہی جوک در جوک ہے، مسلم لیگ نون سے بھی اور پیپلز پارٹی سے بھی یہ ٹوٹ کر پی ٹی آئی میں جائیں گے۔ یہ فلسفی اور یہ میتھ ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکی، نہ اب تو ظاہر ہے ایک الیکشن شیڈیول کا اعلان ہو چکا ہے، امیدواروں کے ناموں کا بھی اعلان ہو چکا ہے، تو یہ میتھ اب چلنے والی نہیں ہے۔ اور لیکن الیکٹیبلز کی جہاں ان کو کامیابی کی ایک کنجی اور ضمانت سمجھا جاتا ہے آزاد کشمیر کی سیاست میں، پاکستان کی سیاست میں، وہیں یہ میتھ بسا اوقات بارہا ناکام بھی ہوئی ہے۔ جنرل ضیاء الحق کے انتخابات کو، غیر جماعتی انتخابات کو، چونکہ میں خود اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں اس وقت تھا، بڑے شعوری انداز میں، کالج کا زمانہ تھا ہمارا، ہم نے شعوری انداز میں اس الیکشن کو دیکھا، اس کی خبریں پڑھی، اس کے تجزیوں سے بڑی دلچسپی لی، انتخابی تجزیوں سے۔ تو اس وقت جنرل ضیاء الحق کی کابینہ کے بڑے طاقتور لوگ تھے، الیکٹیبلز تھے، وہ بھی جاگیردار تھے، سرمایہ دار تھے، ریٹائرڈ فوجی تھے، انہوں نے مجلس شورا کے ذریعے ایک کلاس ابھاری تھی نئی، جس کا مقصد پیپلز پارٹی کو کاؤنٹر کرنا تھا، وہ چونکہ ایک پاپولر جماعت تھی، پاپولر سینٹیمنٹ تھا، تو الیکٹیبلز یہی بنے ہوئے تھے جو جنرل ضیاء الحق کی پہلے مجلس شورا میں تھے، پھر ان کی کابینہ میں آئے۔ لیکن ان غیر جماعتی انتخابات میں ہم نے دیکھا کہ بڑے طاقتور برج، پہلی دفعہ ہم نے بھی جو اخبارات میں پڑھا کہ طاقتور برج الٹ گئے جنرل ضیاء الحق کے ان انتخابات میں، یعنی وہ الیکٹیبلز بہت عام سے لوگوں سے اور سیاسی طور پر نو آموز لوگوں سے وہ ہار گئے، جن میں سب سے اہم جو الیکٹیبل تھے وہ جنرل ضیاء الحق کے اوپننگ بیٹسمین راجہ ظفر الحق تھے، جن کا مری کہوٹا سے تعلق تھا۔ انہیں ایک سعودی پلٹ سرمایہ دار اور ریٹائرڈ ایئر کموڈور خاقان عباسی نے ہرایا تھا، اور یہ بڑا دلچسپ مارکا تھا، پورے ملک کی نظریں اس انتخابی مارکے پہ لگی ہوئی تھیں، لیکن ضیاء الحق کے اس وقت کے وزیر اطلاعات اور ہیوی ویٹ اور ان کی جو سیاست ہے اس کے ایک اہم اور منجے ہوئے کھلاڑی سمجھے جانے والے راجہ ظفر الحق، جنہیں خود ضیاء الحق نے اوپننگ بیٹسمین کہا تھا اپنا، وہ ایک غیر سیاسی اور سیاست میں ایک نو آموز شخصیت خاقان عباسی سے ہار گئے۔ خاقان عباسی وہی جو شاہد خاقان عباسی کے والد تھے اور اوجڑی کیمپ کے سانحے میں وہ جاں بحق ہوئے تھے۔ اسی طرح جنرل ضیاء الحق کے وزیر دفاع تھے، جن کی ہم خبریں پڑھتے تھے، بڑی لمبی مونچھوں والے، ایک روبدار شخصیت تھی، سندھ کے جاگیردار تھے، میر علی احمد خان تالپور،
جب بھی انڈیا کوئی ایسی حرکت کرتا تو وزیر دفاع کے طور پہ بڑی دبنگ انداز میں ان کا بیان سامنے آتا. وہ جنرل ضیاء الحق کی کابینہ کے بہت طاقتور آدمی تھے, بارسوخ آدمی تھے, سندھ ان کے اشارہ ابرو پہ رقص کرتا تھا. تو وہ بھی ان انتخابات میں ہار گئے. اور مجھے یاد ہے کہ نوائے وقت اخبار میں میر علی احمد تالپور نے ایک شکستہ دل کے ساتھ ایک شعر پڑھا تھا, ہم تو زخمی ہی ہوئے خیر ہوئی عشق میں جان چلی جاتی ہے. اسی طرح ارباب نیاز خیبر پختونخوا سے جنرل ضیاء الحق کی کابینہ کے بڑے طاقتور وزیر تھے. انہیں ایک جاگیردار خاندان سے, ان کا ارباب خاندان سے تعلق تھا. جدی پشتی جو سیاست کرتا ہے اور ایک بارسوخ اپنا ایک مقام رکھتا ہے, وہ خیبر پختونخوا اس وقت کے صوبہ سرحد کی سیاست میں اور اس کی سماجیات میں وہ ایک عام سے نوجوان سے سر انجام غالباً اس کا نام تھا, جو بعد میں بیچارہ سیاسی منظر سے ہی غائب ہو گیا, اس کے ہاتھوں ہار گئے تھے. اسی طرح جنرل ضیاء الحق کی کابینہ کے اور بہت سے طاقتور وزراء تھے, الیکٹیبلز تھے, جن کا سوسائٹی کے بڑے مضبوط گھرانوں سے تعلق تھا. وہ انتخابات میں ہار گئے اور نئے چہرے سامنے آئے. یہ یعنی الیکٹیبلز کی جب اگر لہر چل پڑے تو بڑے طاقتور ستون بھی گر جاتے ہیں. اسی طرح خود پی ٹی آئی نے گلگت بلتستان کے الیکشن میں الیکٹیبلز کا تجربہ کیا. اپنے جو نظریاتی لوگوں کو چھوڑ کر دوسری جماعتوں سے آنے والے لوگ اپنی صفوں میں لیے, جن میں ہمارے ایک جاننے والے فدا محمد ناشاد بھی تھے, جنہوں نے ہمارے ساتھ سری نگر کا ایک سفر کیا تھا, سیمینارز میں شرکت کی تھی. بڑے نائس آدمی ہیں, اچھے آدمی ہیں. وہ گورنر بھی رہے ہیں, اس علاقے کے ڈپٹی گورنر بھی رہے ہیں. تو وہ بھی ان الیکٹیبلز میں شامل تھے. لیکن وہ سارے الیکٹیبلز جو ہے دوسری جماعتوں سے آنے والے ہار گئے, اور پی ٹی آئی کے جو پرانے لوگ ہیں یا ایک آزاد کینڈیڈیٹ ہیں, وہ نئے چہرے ہیں, وہ منظر پر ابھرے. اب آزاد کشمیر کی سیاست میں دیکھنا یہ ہے کہ الیکٹیبلز کی جو فلسفی ہے, یہ متھ ہے, یہ چلتی ہے, کیونکہ اس وقت الیکٹیبلز جو ہیں وہ یا تو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں جو اسٹیبلشڈ لوگ ہیں, یا مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں, اور ان دونوں جماعتوں میں کوئی ٹوٹ پھوٹ بھی نہیں ہوئی ہے, اور یہ دونوں جماعتوں کے جو الیکٹیبلز ہیں وہ ان کے ساتھ پوری طرح جڑے ہوئے ہیں. اس ماحول میں اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ الیکٹیبلز جیتتے ہیں یا وفاق کے اسلام آباد کی حمایت کے تاثر کے ساتھ پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ یا کچھ اکا دکا شامل کیے گئے الیکٹیبلز کے ساتھ وہ یہ انتخابی مارکہ جیتتی ہے. یہ ایک بڑا دلچسپ پوائنٹ ہوگا جو اس انتخابات میں سیاسی تجزیہ نگاروں کی دلچسپی کا ہوگا, اور اس پہ نظریں لگی رہیں گی کہ یہ کیا شکل و صورت بنتی ہے ان انتخابات کی. یہ میں نے آپ کو بتایا کہ ماضی میں کئی بار ایسا بھی ہوا ہے کہ الیکٹیبلز جو ہیں وہ حالات کی رو میں خس و خاشاک کی مانند بہہ گئے. قداور لوگ, اگر ضیاء الحق کی اس وقت جو ڈکٹیٹر تھے, جو ایک مطلق العنان حکمران تھے پاکستان کے, اگر ان کی کابینہ کا صفایا ہو سکتا ہے غیر جماعتی انتخابات میں نئے لوگوں کے ہاتھوں, تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ گلگت بلتستان میں بھی ہو چکا ہے. آزاد کشمیر کی سیاست کو اب بڑے غور سے ہم دیکھتے رہیں گے کہ اس میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے جو الیکٹیبلز ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے, کیا پی ٹی آئی ان کو بہا لیتی ہے, یا وہ الیکٹیبلز اپنی دھاک اور اپنا روب اور اپنا جو ایک مقام ہے وہ برقرار رکھنے میں کامیاب ہوتے ہیں. ان انتخابات کی ایک اور حقیقت یہ ہے کہ ان میں اس وقت 3 بڑی جماعتیں ہیں, مسلم لیگ نون, اس کی قیادت, پیپلز پارٹی کی قیادت اور پی ٹی آئی کی قیادت. یہ تینوں جو سربراہان ہیں یہ 1985 کے انتخابات میں سامنے آئے ہیں جیت کر. راجہ فاروق حیدر خان اس وقت مسلم کانفرنس کے ٹکٹ پہ جیتے, اور ان کی سیاسی جو عملی سیاست ہے اس کا آغاز 1985 کے انہی انتخابات میں ہوا. وہ اسمبلی میں آئے اور اپنا پھر کردار ادا کرتے رہے سینئر وزیر کے طور پہ. پاکستان پیپلز پارٹی چونکہ بائیکاٹ پہ تھی, چودھری لطیف اکبر جو اس وقت اس پارٹی کے صدر ہیں وہ ایک بڑے معروف اور متحرک وکیل کے طور پر اپنی شناخت رکھتے تھے. انہوں نے چونکہ بائیکاٹ کی وجہ سے انہوں نے جنرل حیات خان کی تحریک عمل پارٹی کا ٹکٹ لیا, اور وہ مظفر آباد سے کھاوڑا سے یہ الیکشن جیت گئے اور اسمبلی میں آئے, اور کے ایچ خورشید مرحوم کے ساتھ وہ ایک اپنا پارلیمانی کردار بطور اپوزیشن کے وہ ادا کرتے رہے. اور اسی طرح بیرسٹر سلطان محمود چودھری جو اس وقت
پی ٹی آئی کو لیڈ کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کے صدر ہیں اور اس کی قیادت کر رہے ہیں، وہ بھی 1985 کے انتخابات میں سامنے آئے ہیں۔ آزاد مسلم کانفرنس جو ان کے والد صاحب کی بنائی ہوئی جماعت تھی، اس کے ٹکٹ پر وہ میرپور سے جیتے اور اس وقت ان کا عملی سیاست کا آغاز ہوا۔ اور یہ اس طرح جو تینوں بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، تینوں پلیئرز ہیں، ان کی جو کپتان ہیں وہ ایک ہی اسمبلی میں ابھر کر سامنے آئے ہیں، 1985 کی اسمبلی میں اس سسٹم کے تحت سامنے آئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ 1985 کی اسمبلی کے یہ تینوں کردار اپنی اپنی کشتی کو منجھدار کے سے باہر نکالتے ہیں اور کس طرح کامیاب ہوتے ہیں اور کس طرح اپنے اپنے کارواں کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ یہ ہمارا سیاسی تجزیہ نگاروں کا اور سیاسیات کے طالب علموں کا ایک ان کی دلچسپی کا اہم موضوع ہوگا۔ اس وقت اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔